خاوند کی دیوار، خاوند بیوی کی عزت و عصمت کا تحفظ ہے، اور بیٹی کی دیوار۔ جب ایک عورت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اس نے باپ کی عزت کو تار تار کر دیا، بھائی بیٹے خاوند کی عزت کو تار تار کر دیا، اور اس نے غیر مرد کو اپنے تک پہنچ نہیں دیا۔ اس لیے الزانیہ، آج بھی اگر ملک میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو بدنام مرد ہوتا ہے، لیکن اگر اس کیس کو اچھی طرح جانچا جائے، پرکھا جائے، تو عورت کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اگر عورت چیسٹ لباس پہن کے باہر نہ نکلے تو مرد کی نگاہ کیسے اٹھ سکتی ہے؟ سر ننگا، چیسٹ لباس، ہاتھ میں موبائل، اینکیں، یہ بازار کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ شریعت نے یہ انداز عورت کو نہیں دیا، اس سے منع کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ سورہ نور میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ جو زینت ہے، خوبصورتی ہے، یہ صرف اپنے خامد کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، یا ان رشتوں کے سامنے جن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، محرم رشتے۔ اس کے علاوہ اپنا زیب و زینت، اپنی خوبصورتی، اپنا جمال ہر اس آدمی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس کا کام یہ کرنا حرام ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ عورت کا پردہ کرنا یہ نماز کی طرح فرض قرار دیا گیا۔ جب عورت یہ سارے کام نہیں کرتی، پھر ایک کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو پہلے غصہ ایسی عورت پہ آتا ہے کہ بھائی سبب تو بنی ہے الزانیت، بدکار عورت۔ اور یہ جو حکم بیان ہوا نا، کلی نہیں ہے، اکثری، یعنی اکثر ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات مرد بھی پہل کر جاتے ہیں۔ الزانیت، بدکار عورت، والزانی، اور بدکار مرد، فجلدو، پس مارو تم، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی بدکار مرد کو بھی اور بدکار عورت کو بھی، 100 جلدت، کوڑے۔ اگر ان سے بدکاری ہو گئی اور 4 گواہ بھی مل گئے، گواہوں کا ملنا شرط ہے، جنہوں نے بدکاری کی، نمبر 1 وہ عاقل ہوں، عقل مند ہوں۔ اگر بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس پر حد زنا نہیں آئے گی۔ نمبر 2 بالغ ہوں، اگر نابالغ ہے اس پر حد زنا نہیں آئے گی، وہ ہے ہی نابالغ۔ نمبر 3 4 گواہ ہوں، عاقل ہو جن سے بدکاری ہوئی۔ نمبر 2 بالغ ہو، مسلمان کافر دونوں برابر ہیں اگر اسلامی قانون نافذ ہے تو، اور ان سے بدکاری ہو گئی اور اس پر 4 گواہ بھی ہوں۔ اگر 3 گواہ ہیں، چوتھا گواہ نہیں، حد نہیں آئے گی۔ اور گواہی کس طرح ہو؟ گواہی دینے والا گواہی یہ دے، میں نے ان کو بند کمرے میں دیکھا، بے لباس دیکھا، ایسے آپس میں جڑا ہوا دیکھا، سرمچو سرمدانی میں دیکھا، یہ لفظ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک لفظ بھی کمی ہے تو گواہی قبول ہو۔ دیکھو گواہی بھی اللہ نے کتنی سخت رکھی ہے، کیونکہ سزا بڑی سخت ہے۔ آج جو منکرین قرآن ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، کہتے ہیں زنا کی سزا بڑی سخت ہے۔ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھو گناہ بھی کتنا سخت ہے۔
گناہ کی سختی نہیں دیکھتے، سزا کی سختی دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، ذرا ادھر بھی آؤ نا، یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے گواہی کی شرائط کتنی سخت رکھی ہیں۔ احادیث میں ہے، ایک آدمی گواہی دیتے ہیں جی میں نے ان کو بند کمرے میں دیکھا ہے، گواہی قبول نہیں ہوگی، بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے، اس نے بہتان لگایا ہے۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا بہتان کی سزا۔ اور یہ بھی اگر کہہ دے میں نے ان کو بے لباس دیکھا جی، صرف شریعت کہتی ہے پھر بھی ان پہ حد نہیں آئے گی، سزا نہیں آئے گی، کیونکہ صرف بے لباس دیکھا ہے، بدکاری کی حالت میں نہیں دیکھا۔ اگر وہ کہہ دے میں نے ان کو جوڑا ہوا دیکھا، پھر بھی سزا نہیں آئے گی، جب تک وہ چوتھا لفظ نہیں بولے گا کہ میں نے سرمچو سرما دانی میں، باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہیں، یہ لفظ نہیں بولے گا گواہ جج کے سامنے، اس وقت تک زنا کی حد کا وہ فیصلہ کر سکتا نہیں ہے۔ جب یہ گواہ بول دیں گے 4 لفظ، 4 گواہ یہ الفاظ، تو اس وقت جج کہے گا بھائی ان دونوں کو 100 کوڑے مار دو۔ اگر ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے تو بالغ پر 100 کوڑے آ جائیں گے اور نابالغ کو فرق کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ نابالغ ہے، یہ کہا جائے گا اس سے زبردستی ہوئی ہے۔ اور اگر ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ، 4 گواہ مل گئے، اب غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہے اسے رجم کیا جائے گا۔ رجم کی سزا قرآنی آیات کے اندر اشارے موجود ہیں، اور صحیح 6 بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، تمام کتب احادیث میں باقاعدہ رجم کی سزا موجود ہے، اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع موجود ہے کہ رجم کی سزا، رجم کیا ہے؟ گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر اس گڑھے کے اندر شادی شدہ زانی کو رکھ کے پتھر مار مار کے اسے مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ سزا اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 واقعات منقول ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں ان کا بڑا لمبا خطبہ منقول ہے، انہوں نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا کہ اے صحابہ کرام، قرآن مجید کے اندر آیت اتری تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ وعد اللہ العزیز الحکیمہ، کہ جب شادی شدہ آدمی زنا کرے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بڑھیا ہو، فرجموہما، ان دونوں کو رجم کر دو۔ پھر آگے حضرت عمر نے فرمایا آیت کے الفاظ تو قرآن سے منسوخ ہو گئے تھے لیکن حکم باقی تھا، حکم باقی تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 3 بندوں کو رجم کیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے لوگوں میرا دماغ یہ کہتا ہے، حضرت عمر کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا کی تھی، کہ آنے والے وقت میں لوگ اس سزا کا انکار کریں گے، لیکن تم انکار نہ کرنا، یہ سزا اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، پیغمبر کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے دور میں بھی یہ سزا ہے، لیکن میں عمر کا دماغ یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس سزا کا انکار کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا نور بصیرت عطا کیا تھا، جب صحابہ کا دور گزر گیا، حضرت علی کا آخری دور تھا، خارجی جو تھے سب سے پہلے رجم کی سزا کے منکر وہ بنے، وہ کہتی تھی بس شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑے مارنے ہیں، رجم کے منکر وہ بنے۔ پھر ان سے آگے قصہ واقعہ بڑھا، اب ہمارے پاکستان میں جدید اسلامی سکالر
جن میں جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں تو صاحب علم آدمی، لیکن اس معاملے میں اور دیگر معاملات میں بھٹکی ہوئی بھی ہیں، اجماع امت سے ہٹی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام میں رجم نہیں ہے۔ حضرت عمر کیسے نور بصیرت والے تھے، انہوں نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی، بخاری میں موجود ہے۔ پھر ہماری عدالتوں میں بحث کی جاتی ہے رجم اسلام میں ہے یا نہیں، قرآن میں ہے یا نہیں۔ بھئی رجم پر تو بحث تم تب کرو نا جب تم نے یہ سزا بھی نافذ کر رکھی ہو۔ نافذ 100 کوڑوں والی بھی نہیں ہے عدالتوں کے اندر، پاکستانی قانون میں۔ اور ہمارے ججز دوسرے بڑے حضرات بحث کس پہ کرتے ہیں، اسلام میں رجم ہے یا؟ بھائی پہلے یہ سزا تو نافذ کرو، تمہارا حق ہی نہیں بنتا اس پہ بحث کرنا۔ بحث تب کرتے جب یہ 100 کوڑے والی سزا تم نافذ کرتے۔ اب یہ بھی نوجوانوں کے ذہن خراب کی جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غامدیہ عورت کا نام تھا غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اب رجم پر دلیل آج ہمارے پاس کرتے ہیں رجم ہے ہی نہیں۔ یہ وہی لوگ باس کرتے ہیں جو منکر حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا، ایک جج تھا تنزیل، اس کا نام تھا تنزیل الرحمان۔ اس نے سپریم کورٹ کے اندر اس رجم والی سزا کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ ملا کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے تھے نا، منکر حدیث تھا، وہ قادیانی تھا اندر سے پورا، کہ یہ ملا کا قانون ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، ملا کا قانون۔ نبی کی باتوں کو ملا کا قانون کہتے اور قرآن کو، اور آج بھی یہی ہے، نبی کی بات ہوگی اسے کہ یہ ملا کی بات ہے۔ یہ ملا کے نام پر اصل میں انکار حدیث کرایا جا رہا ہے۔ اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم نبی کی بات کو نہیں مانتے، کیونکہ عاشق رسول گلے پڑ جائے گا۔ پھر وہ سامنے ملا کو رکھتے ہیں اور پیچھے انکار حدیث ہوتا ہے۔ تو جج تنزیل الرحمان نے کہا تھا یہ جو رجم ہے یہ ملا کی سزا ہے، اللہ کی سزا نہیں۔ اس وقت پیر کرم شاہ الازہری، یہ جو بھیرے والے گزرے ہیں، وفات پا گئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے مسلک بریلوی کے۔ ضیاء القرآن 8 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اور مسلک دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر اور مفتی محمود، اور اسی طرح دیگر علماء کرام، اور مولانا مودودی صاحب کے ایک منشی کے بھی میرے ذہن سے ان کا نام اتر گیا ہے، بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو ملے اور اس کی یہ بات بتائی کہ ضیاء صاحب آپ تو کہتے ہیں میں اسلام نافذ کرنے چلا ہوں، اور جج آپ نے قادیانی منکر حدیث کو لگایا ہوا ہے جو رجم کی سزا کو ملا کی سزا کہتا ہے۔ تو ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس جج کو ہٹا دیا، اس کی نوکری ختم کر دی، برطرف کر دیا۔ تو یہ ان کا ایک اچھا کارنامہ تھا۔ تو رجم پر باقاعدہ احادیث ہیں۔ ایک غامدیہ عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی شدہ ہوں اور مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی ہوش و حواس میں ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی واقعتاً یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے۔ آپ نے پھر کہا بھائی ہوش میں ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ تیرے اوپر تو بڑی سزا آ جائے گی۔ حضور کا خیال تھا کہ انکار کر دے۔ یہ صحابہ کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا بھائی، وگرنہ اپنا گناہ چھپانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہی سزا مل جائے، قبر میں نہیں۔ ان کا اعلیٰ معیار کا تقویٰ تھا، ہم وہاں نہیں پہنچتے۔ ویسے شریعت میں یہ ہے کہ اپنا گناہ کیا کر لو، چھپا لو جب تک کوئی گواہ نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں حضور کے دور میں پولیس نہیں تھی، نہ پولیس کا محکمہ تھا،
یہ حضرت عمر کے دور میں بنا. کیوں؟ حضور کے دور میں تقویٰ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا. کسی سے غلطی ہوتی اتنا اللہ کا خوف تھا کہ مجرم خود چل کے حضور کے پاس آ جاتا. یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے پاک کیجیے. ایسے متقی تقوی والے صحابہ تھے. یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے. حضور نے فرمایا تیرے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں ہے؟ یہ بھی جج کے لیے لازم ہوتا ہے، سزا دینے سے پہلے پوچھ لے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. فرمایا اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں، جا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. اس عورت کے دل میں خدا کا خوف کہ اتنے بڑا گناہ ہوا مجھ سے. وہ عورت چلی گئی. جب بچہ اس دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، پھر وہ عورت آئی. کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، مجھے عذاب قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ ابھی بچے کو دودھ پلاؤ. کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت والے تھے. 2 سال اس نے دودھ پلایا. جب بچہ روٹی کھانے لگا، دانت نکل آئے، وہ عورت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے. فرمایا کہ روٹی کھا رہا ہے. روٹی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ چبانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اسے رجم کر دو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس غامدیہ عورت کو رجم کر دیا. کسی صحابی کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ بھئی کیسی تھی، ایسی ویسے الفاظ میں جیسے ہمارے معاشرے میں ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اپنی زبانیں بند رکھو. اس غامدیہ نے اتنے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں پر تقسیم کی جائے اللہ سب پہ جنت واجب کر دے. یہ ہے سنسار.